بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن کی ہولناکیوں میں سے ایک پریشانی کی بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی آنکھیں نیلی کر دیں گے، یعنی ان کی آنکھیں ایسی کر دیں گے جس سے کہ ان کی آنکھیں بری معلوم ہو، دیکھنے میں اچھی نہ لگے، اور الگ ہی پہچان ہو جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مجرم بن کر رہے ہیں، جنہوں نے اللہ اور رسول کے نافرمان بن کر زندگی گزاری ہے۔ دنیا میں تو لوگ اس کو حسن کی چیز سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی آنکھیں نیلی ہوں، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مجرموں کی آنکھیں ہیں جو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ نیلی کر دیں گے۔ تو یہ ہماری آنکھوں کا پھیر ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کیا اچھا لگ جائے، حالانکہ حقیقت میں وہ اچھا ہو نہ ہو اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہوتی، اور یہی انسان کی آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ یہ ان چیزوں کو اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے جو حقیقت میں اچھی نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نیلی آنکھیں کل قیامت کے دن مجرموں کی ہوگی، گناہگاروں کی ہوگی، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، اور ہم جمع کریں گے اس دن گناہگاروں کو اس حال میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، چپ کے آپس میں کہتے ہوں گے کہ دنیا میں بس تم 10 دن رہے ہو۔ قیامت کا دن اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو سامنے رکھ کر وہ دنیا کی 60-70 سالہ زندگی کو یہ سمجھیں گے جیسے 10 دن کی زندگی ہو۔ یعنی بدنمائی کے لیے ان کی آنکھیں نیلی کر دی جائیں گی۔ جب قیامت اٹھ کھڑے ہوں گے تو آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے کہ دنیا میں کتنے دن رہے، پھر خود ہی آپس میں جواب دیں گے، کوئی کہے گا کہ دنیا میں ہم 10 دن ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد دوسری آیت میں فرمایا نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، ہم کو اچھی طرح معلوم ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں جب بولے گا ان میں کا اچھی روش والا کہ تم دنیا میں ایک دن سے زیادہ نہیں رہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ آخرت کے دن کے حساب سے ہے کہ آخرت کا دن جو ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ دنیا کے یہ 60-70 سالہ زندگی بھی ایسی تھی کہ جیسا کہ 2-4 دن۔ اور قرآن کریم میں آیا ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، سورہ معارج کے اندر اس کا بیان ہے۔ آخرت کا طول اور وہاں کے ہولناک مناظر دیکھ کر دنیا میں یا قبر میں رہنا اتنا کم نظر آئے گا کہ گویا عشرے سے زیادہ نہیں رہے، 10 دن سے زیادہ نہیں رہے۔ عشرہ بھی کسی کے خیال میں گزرے گا، ورنہ جو ان میں زیادہ عقل مند اور اچھی رائے اور ہوشیار ہوگا وہ کہے گا کہ 10 دن بھی کہاں، صرف ایک ہی دن سمجھو۔ اس بات کے کہنے والے کو عقل مند اور اچھی روش والا اس لیے فرمایا کہ دنیا کا زوال اور فنا اور آخرت کی بقا اور دوام اور سختی کو اس نے دوسروں سے زیادہ سمجھا تھا۔ تو ہمیں بھی یہی نظریہ رکھ کر، یہی سوچ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، 1-2 گھنٹے کا سامان ہے، 1-2 دن کی بات ہے، اور 1-2 دن کے مزے کے لیے آدمی ہمیشہ کی زندگی کا اپنا نقصان کر لے، وہاں ناکامی کا سامان پیدا کر لے، تو یہ بہت بے وقوفی کی بات ہوگی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ آخرت کی جو زندگی ہوگی وہ باقی رہنے والی بھی ہوگی اور دنیا سے کہیں زیادہ بہتر بھی ہوگی۔ قرآن جگہ جگہ اس بات کو بیان کرتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت دنیا سے کہیں درجہ بہتر ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے، اچھی ہے، عافیت کی جگہ ہے ایمان والوں کے لیے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں دونوں ہی چیزیں ہیں، یہاں زوال بھی ہے اور فنا بھی ہے۔ یہاں جو آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، اور ایک نہ ایک دن وہ تو کیا دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ تو اس فانی دنیا میں باقی رہنے والی زندگی کے لیے آدمی اگر کچھ کوشش کر لے تو یہ بڑی کامیابی کی بات ہوگی، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس فانی زندگی کے لیے باقی زندگی کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو عقل مند آدمی وہی ہے کہ جو باقی رہنے والی اور ہمیشہ کی زندگی کی فکر کر لے اس فانی زندگی کے اندر، اس مختصر سی زندگی کے اندر۔ سورہ نازعات میں فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب وہ قیامت کو دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں بس ایک شام یا ایک صبح ٹھہرے ہیں۔ وہاں کی پریشانی کا عالم یہ ہوگا
کہ اس پریشانی کے سامنے دنیا کا عیش و آرام ایسا لگے گا جیسا کہ ایک صبح ایک شام، جیسے ایک شام ہم نے بس مزے کی گزاری ہو، یا ایک دن ہم نے مزے کا گزارا ہو، یا ایک شام ہم دنیا میں رہے ہوں، ایک صبح ہم نے دنیا میں گزاری ہو آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی لامحدود زندگی کے مقابلے میں، اور وہاں کی تکلیفوں کے مقابلے میں یہاں کی راحت انسان بالکل بھول جائے گا، اور ایسا لگے گا جیسے کہیں کوئی شام گزاری تھی، کہیں کوئی صبح گزاری تھی، رات گزاری تھی۔ اب تو جلدی کرتے ہیں اور کہتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، اور یہ بھی کہتے ہیں ایان مرساہا، کب ہوگا قیامت کا آنا، لیکن جب وہ اچانک آ پہنچے گی اس وقت ایسا معلوم ہوگا کہ بہت جلدی آ گئی، بیچ میں ذرا دیر بھی نہیں لگی۔ کافر لوگ اور غیر مسلم لوگ جب انبیاء علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے اور آخرت کا یہ عقیدہ ان کے سامنے رکھتے تھے کہ تمہیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے، دنیا میں تمہیں امتحان و آزمائش کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے بھیجا ہے، تو وہ یہی ان سے سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی یہ قیامت۔ ہمارے باپ دادا بھی یہی انتظار کرتے کرتے مر گئے، اور ہم بھی اسی میں مرے جا رہے ہیں، پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی، تم ایسی خیالی باتیں کرتے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، قیامت و قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن قرآن ان سے بار بار اس طرف توجہ دلا کر ان کو کہتا تھا کہ قیامت کا آنا برحق ہے، یقینی ہے۔ تو یہ جلدی مچایا کرتے تھے کہ اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو تو لاؤ لے آؤ قیامت، ہم بھی دیکھ لیں کس کو کیا ملے گا، کون کامیاب ہے کون ناکام ہے، کس کو جزا ملے گی کس کو سزا ملے گی، ہم بھی دیکھ لیں گے اس دن کو۔ لیکن جب وہ آ جائے گا وہ دن تو پھر ایسا لگے گا کہ جیسے بہت جلدی آ گیا ہو۔ سورہ روم میں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت قسم کھا کر کہیں گے مجرمین کہ ہم دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ دیکھیے اور کنسیشن ہو جائے گا، کچھ لوگوں کی گھبراہٹ اتنی زیادہ ہوگی، تکلیف کا عالم یہ ہوگا کہ ان کو دنیاوی زندگی ایسے لگے گی جیسے ایک آدھ گھنٹہ، ایک آدھ لمحہ، ایک آدھ سیکنڈ، منٹ، اس طرح گویا انہوں نے زندگی دنیا کے اندر گزاری ہے اور یہاں کا عیش و آرام پایا ہے وہاں کی گھبراہٹ کو دیکھ کر۔ اسی طرح الٹے چلتے تھے، یعنی ان کو سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کی جاتی لیکن وہ الٹا راستہ اختیار کرتے تھے۔ دنیا میں بھی ان کے ساتھ یہی تھا اور یہاں بھی ان کی حالت یہی ہے۔ قبر میں یا دنیا میں رہنا تھوڑا سا معلوم ہوگا، جب قیامت کی مصیبت سر پر آ کھڑی ہوگی تو افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ دنیا کی اور برزخ کی زندگی بڑی جلدی ختم ہو گئی، کچھ زیادہ مدت ٹھہرنے کا موقع ملتا تو اس دن کے لیے تیاری کرتے، یہ تو ایک دم مصیبت کی گھڑی سامنے آ گئی۔ دنیا کے مزے اور لمبی لمبی چوڑی امیدیں سب بھول جائیں گے، بیہودہ عمر ضائع کرنے اور دنیا کے ساز و سامان اور عہدوں اور بڑائیوں میں جو زندگیاں گزار دی تھی، اتنی لمبی عمر کو گھڑی بھر کی زندگی بتائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کذالک کانوا یؤفکون، یعنی اسی طرح دنیا میں الٹی باتیں کرتے تھے اور بیہودہ خیالات جماتے تھے، نہ دنیا میں حق کو مانا اور دل میں اتارا، نہ یہاں سچ بول رہے ہیں۔ آگے ارشاد ہے وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث وهذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون، اور کہیں گے علم اور ایمان والے تمہارا ٹھہرنا اللہ کی کتاب میں جی اٹھنے کے دن تک تھا، سو یہ ہے جی اٹھنے کا دن لیکن تم جانتے نہ تھے۔ علم اور ایمان والے اس وقت ان کی تردید کریں گے اور کہیں گے کہ تم جھوٹ بکتے ہو اور یہ جو کہتے ہو کہ صرف ایک گھڑی رہنا ہوا سراسر غلط ہے، تم ٹھیک اللہ تعالیٰ کے علم میں اور لوح محفوظ کے نوشتے کے موافق قیامت کے دن تک ٹھہرے، ایک سیکنڈ کی بھی کمی نہیں ہوئی، ہر ایک کو جتنی عمر ملی تھی اس نے سب پوری کی، پھر برزخ کی لمبی زندگی گزار کر میدان محشر میں موجود ہوئے ہو۔ یعنی تم یہ جھوٹ بول رہے ہو کہ تمہیں مہلت کم دی گئی، تمہیں تو بہت مہلت دی گئی تھی، اس مہلت میں جس طرح تم نے اپنے غلط کرتوت کیے، اچھے کام بھی کر سکتے تھے، اس طرح تم نے اس لمبی زندگی کے اندر اور اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے جو تمہیں زندگی دی گئی تھی وہ کافی تھی، اس میں جیسے تم نے اپنے لیے آگے کی زندگی میں کانٹے بوئے ہیں، بیج بوئے ہیں، اگر تم اچھے کام کرتے، اچھے کرم تمہارے ہوتے تو کر سکتے تھے، جیسے اللہ کو تم نے اس زندگی میں ناراض کیا تو راضی بھی کر سکتے تھے، اللہ کو تم نے اپنے اوپر غضبناک کیا تو خوش بھی کر سکتے رہے اس زندگی کے اندر، اور جیسے تم نے اس زندگی کے لیے اتنے ساز و سامان کیے جو لافانی زندگی تھی، ختم ہونے والی زندگی تھی، اور تم نے اس میں ایسے لمبی لمبی امیدیں باندھی، اپنی خواہشات کو پورا کیا، اپنے جذبات کو پورا کیا،
اور نہ معلوم کیا کیا کر کر آ گئے ہیں۔ اگر تم چاہتے تو یہ زندگی کم نہیں تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ آج وہ دن آ پہنچا جس کا آنا یقینی تھا۔ اب دیکھ لو جسے تم جانتے اور مانتے نہ تھے، اگر پہلے سے اس دن کا یقین کرتے تو یہاں کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ سے تیار ہو کر آتے۔ اس لیے ہمیں بار بار اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے قرآن کریم کے ذریعے سے بھی، احادیث شریفہ کے ذریعے سے بھی، کہ یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ غیر مسلم اور کافر اور مشرک لوگ اسی لیے ہم سے الگ ہیں کہ وہ اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، غیر مسلم کتنے ہیں کہ یہ تو سب اوپر والے کی کرپیا ہے، یہ تو سب اوپر والے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اوپر والے کا کام ہے، تو اوپر والے کو سبھی مانتے ہیں۔ لیکن یہ بنیادی عقیدہ ہے جس کو قرآن کریم نے بھی پہلی ہی آیتوں میں ذکر کر دیا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ۔ تو قیامت کا دن کیا ہے؟ وہ یہی کہ مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، آخرت کی زندگی، قیامت کی زندگی، وہ برحق یقینی ہے۔ اسی کے تصور کے ساتھ ایک ایمان والے کو جینا چاہیے۔ لیکن آج کل اللہ معاف فرمائے کہ ایک مسلم کی حالت بھی یہ ہو گئی ہے کہ وہ یہ دن کو بالکل بھولا بیٹھا ہے، اس لیے اسے سیاہ کی، سفید کی، غلط یا صحیح کی، اچھے یا برے کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ یہی ہے، کہتا تو نہیں زبان سے، اور کہہ دے گا تو پھر تو رہنا مشکل ہو جائے گا مسلم معاشرے میں، کہیں یہ تو کافر ہو گیا، فتویٰ لگ جائے گا۔ لیکن اپنے عمل سے ایسے ہی صادر اور ظاہر کرتا ہے باتوں کو، اس کے عمل سے ایسے لگتا ہے کہ یہ بھولا ہوا ہے، نہ نماز کے لیے مسجد آئے، اور نہ دین کی کسی مجلس میں کان رکھے، نہ دین کی کسی پروگرام میں شریک ہو، نہ اسے قرآن پڑھنے کی فرصت ہے، نہ دین کی کوئی کتاب ہاتھ میں لینے کی فرصت ہے، دین کا، آخرت کا، اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کیا سمجھا جائے گا؟ یہی سمجھا جائے گا کہ بھائی وہ عقیدہ جو ہے وہ کہیں دب گیا ہے، وہ عقیدہ کہیں کھو گیا ہے جو آخرت کا عقیدہ تھا۔ ایک غیر مسلم بھی یہی زندگی گزار رہا ہے کہ صبح کو اٹھتا ہے کاروبار میں اور ادھر ادھر کھیل کود میں، مستیوں میں، اور رات کو آ کر سو جاتا ہے۔ کتنے ایمان والوں کا حال بھی یہی ہے کہ وہ اسی حال میں صبح کرتے ہیں کافروں کی طرح، اور رات کو آ کے اپنے کام دھندے سے نکل کر اپنا کما کھا کر سو جاتے ہیں۔ ان کو ایک مرتبہ بھی یاد نہیں آتا کہ میں نے کتنے احکامات پامال کر دیے، اللہ کے کتنے حقوق 24 گھنٹے میں مجھ سے متعلق تھے، میں ان کا مکلف تھا، لیکن میں نے ایک بھی انجام نہیں دیا۔ بندوں کے کتنے حقوق میں نے پامال کر دیے، اپنے پاؤں کے نیچے رون دیے، اس کو ذرہ بھی خیال نہیں آیا۔ تو اس کی اور کافر کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ تو اس لیے ہمیں اس عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مضبوط تبھی ہوگا جب ہم بار بار اس طرح کا مذاکرہ کریں گے، بار بار اس طرح کی باتیں کریں گے، بار بار اس طرح کی باتیں سنیں گے، تو یہ عقیدہ ہمارا تازہ رہے گا، اور یہ ہمیں یاد رہے گا کہ ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکر اور توفیق عطا فرما۔ اور الحمدللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔